اسلام آباد اور راولپنڈی کے بیچ سب ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اب معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں۔ قربت، تعاون اور براہ راست حمایت ہر سطح پر ختم ہو چکی ہے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر شک کیا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی فہد حسین کے مطابق سردی کے موسم میں جاری جنگ گرمی پکڑ رہی ہے۔ دسمبر کی شروعات کے ساتھ ہی جہاں اسلام آباد کے درجہ حرارت میں کمی آ رہی ہے، سیاسی سکیل پر تھرمامیٹر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں دکھا رہے ہیں۔ ملکی استحکام یا صاف لفظوں میں کہیں تو عدم استحکام کی صورتحال 5 مختلف محاذوں پر چلتی لڑائیوں کی شدت سے جانچی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، تحریک انصاف بمقابلہ الیکشن کمیشن۔ یہ پہلے سے جاری لڑائی ایک مرتبہ پھر شدت پکڑ رہی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا اصرار ہے کہ الیکشن کمیشن آنے والی ضمنی اور عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ کا استعمال یقینی بنائے۔ پنجاب حکومت بھی اس میں کود پڑی اور ہوا میں مکے گھماتے ہوئے الیکشن کمیشن کو کہہ رہی ہے کہ صوبے میں آئندہ چند ماہ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں EVM کا استعمال لازمی ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ متعدد سیاسی مجبوریوں کے باعث EVM کے قانون پر عجلت میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ حکومت کی دھمکی کہ اس کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں حکومت الیکشن کمیشن کی فنڈنگ روک دے گی، اختلاف کو ایک نئی نہج پر لے جا چکی ہے۔ ریڈ زون میں موجود ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اپنے موقف سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جب تک کہ یہ مطمئن نہ ہو جائے کہ یہ مشین ٹیسٹنگ میں بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، اور جب تک یہ تسلی نہ ہو کہ انہیں اتنی بڑی سطح پر ہوئے انتخابات میں استعمال کرنے کے لیے مکمل نظام موجود ہے۔ تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کا تعلق ایک مشکل مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں متعدد آئینی الجھنوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ استحکام اس دوران بامر مشکل ہی دستیاب ہوگا۔ تحریک انصاف بمقابلہ PDM۔ اپوزیشن جماعتوں کا یہ اتحاد اپنی ریلیوں، عوامی احتجاج اور اسلام آباد کی طرف ممکنہ لانگ مارچ جیسے کلیدی فیصلے لے گا، اور حکومت کے ساتھ اس کی عرصہ درازی سے تاخیر کا شکار ہوتی آ رہی لڑائی کا حجم اور اس کی قسمت کا فیصلہ اسی دسمبر میں ہونا ہے۔ تاہم PDM کی جانب سے کمزور نظر آتے عوامی احتجاج کے باعث تاحال PTI حکومت کا اس لڑائی میں پلڑا بھاری نظر آتا ہے۔ اس نے باتیں تو بہت بڑی بڑی کی ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ کر نہیں پائی اور فیصلہ لینے میں اس کی کمزوری ثابت کرتی ہے۔ یہ اپنے مستقبل کے لائے عمل کے حوالے سے گو مگو کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی کے علیحدہ ہونے سے یہ اتحاد کمزور ہوا ہے، گو اس کا دعویٰ ہے کہ یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔ اپوزیشن ذرائع کے مطابق PDM کی کمزوری کی ایک اور وجہ مسلم لیگ نون کے ایک بڑے حصے کی جانب سے بے دلی سے دیا گیا ساتھ بھی ہے۔ پارٹی میں موجود عملیت پسند دھڑے کو PDM رہنماؤں کے جارحانہ انداز سے اختلاف ہے اور موجودہ حکومت کو نکالنے کی کوئی ایسی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ پر براہ راست حملے نہ کیے جائیں۔ اس غیر فیصلہ کن اندازے نے اتحاد کو کمزور کیا اور اسی وجہ سے اپوزیشن خود کو وزیر اعظم عمران خان کا متبادل ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ نمبر 3، تحریک انصاف بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے بیچ سب ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اب معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں۔ البتہ پچھلے چند ہفتوں میں تناؤ کی حیت غیر محسوس انداز میں تبدیل ہوئی ہے۔ جو پہلے ایک آمنے سامنے کی لڑائی نظر آ رہی تھی، اب سرد جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ سرد مہری ریڈ زون ذرائع کے مطابق فی الحال ایک حقیقی لڑائی سے زیادہ ایک گونا علیحدگی کی کیفیت ہے، لیکن قربت، تعاون اور براہ راست حمایت پر سطح پر ختم ہو چکی ہے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر شک کیا جا رہا ہے۔ اگر PDM نے دسمبر میں درجہ حرارت کو بڑھایا تو سیاسی صورتحال سے یہ مزید گہرا ہو جائے گا۔ PTI میں بہت سے لوگ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اس زخم کو بھرا جائے اور تعلق کو دوبارہ اسی جگہ لے جایا جائے جہاں یہ اختلاف سے پہلے تھا۔ PTI حکومت میں ایک طاقتور ترین شخص سے حال ہی میں ملاقات کرنے والی شخصیت نے بتایا کہ حکومتی جماعت کی سینئر لیڈرشپ مسلسل دوسری طرف کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ان کے ارادے غلط نہیں تھے، تاہم فی الحال یہ محاذ کھلا ہے پر قدرے خاموش ہے۔ نمبر 4، مسلم لیگ نون بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ۔ پچھلے چند ہفتوں میں مسلم لیگ نواز نے یہ تاثر بنانے کی کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا تنازع سلجھ رہا ہے، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اختلاف بہت گہرے ہیں اور پارٹی میں موجود اندرون اختلافات اس عمل کو بے سود بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ میں اختلاف کے آغاز پر مسلم لیگ نے بہترین سگنلز دیے تھے جس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہونے میں مدد ملتی، تاہم اس کے بعد کے اقدامات مثلاً ثاقب نثار کی آڈیو لیک وغیرہ نے ان کی کوششوں کو پٹڑی سے اتار دیا۔ الفاظ کی جنگ بھلے کسی حد تک بند ہو گئی ہو، لیکن ارادے ابھی وہی ہیں۔ پارٹی میں موجود عملیت پسند سیاستدان، جن میں بہت سے الیکٹیبل بھی شامل ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے موقع سے فائدہ اٹھانے میں محض اس لیے ناکام ہو جائیں گے کہ پارٹی لیڈرشپ بدلی ہوئی صورتحال کے مطابق خود کو ڈھالنے سے قاصر ہے۔
वक्त हाथ से निकल रहा है, महाज खुला है। नंबर 5, नून लीग बमुकाबला पीपल्स पार्टी। रवां हफ्ते पिशावर में जलसे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने बगैर नाम लिए मुस्लिम लीग नून पर भी गोलाबारी की। इस हफ्ते के आखिर में होने वाले लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पर शदीद तनकीद की है। वोट खरीदे जाने की वीडियोज लफ्जी जंग को नई सतह पर ले गए हैं। इसकी वजह दरअसल वो बदएतमादी है जो दोनों जमातों की लीडरशिप एक दूसरे पर रखती है। गो के ये पीडीएम के इब्तिदाई दिनों में कुछ पर्दे के पीछे चली गई थी। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी जराये का कहना है कि उनकी जमात इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में शुरू हुई लड़ाई का फायदा उठाना चाहती है और इसके लिए नून लीग को मुसलसल कह रही है कि वो तरीके से सियासत करें। एस्टेब्लिशमेंट में के करीबी लोग समझते हैं कि पिछले कुछ अरसे में पीपल्स पार्टी का तासुर बेहतर हुआ है। नतीजतन मुस्लिम लीग नून के साथ उसके ताल्लुकात मजीद खराब हो गए हैं, क्योंकि नून लीग का जारे मिजाज ग्रुप समझता है कि पीपल्स पार्टी अब अपने तौर पर एस्टेब्लिशमेंट से डील करके नून लीग की कीमत पर इंतखाबात में अपना हिस्सा वसूल करना चाहती है। दिसंबर में होने वाले लाहौर की ज़िमनी इंतखाबात और पीडीएम के फैसलों की रोशनी में दोनों जमातों में तनाव फिर से वाज़ेह होगा। ये महाज भी खुला है और किसी भी वक्त गर्म हो सकता है। माले गनीमत पर जारी मुतादिद छोटी छोटी लड़ाइयों में बड़ी जंग का फैसला मजीद गैर यकीनी का शिकार नजर आता है।